إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، بندہ پرور، بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوارنے والا اور ڈوبی ہوئی کشتیوں کو کنارے لگانے والا، صرف اور صرف وہ اللہ احکم الحاکمین ہی ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا نظام ہے، جس نے کن کہہ کر یہ زمین و آسماں کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہے ہر چیز کا نظام بنایا اور تمام تر نظام اپنے دست قدرت میں سنبھالا۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں، جنہیں رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ شعبان کے حوالہ سے
کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان جو گزر گیا تھا، اگر اس میں سے کسی پر کچھ روزے باقی رہتے ہیں تو ان کی قضا کے بارے میں، اور کچھ نفلی روزوں کے حوالہ سے، اور پھر یہ آنے والی 15ویں شعبان کی رات جسے منانے کے لیے کچھ لوگ تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اس کی حقیقت اور قرآن و سنت سے جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اس سلسلہ میں کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس صورت میں ہے، یہ پارہ نمبر 26 اور سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کے آخری رکوع میں یہ آیت موجود ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور تمام ایماندار مسلمان بندوں کو مخاطب فرما کر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، صرف اور صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے اعمال، تمہاری عبادات، تمہاری نیکیاں اللہ قبول فرما لیں گے، اور اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کر کے یا اوروں کے پیچھے لگ کر اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ نیکیوں کا، اعمال کا کر لینا، اپنے رب کی عبادت کر لینا، یہ بھی بندے کے لیے بڑی سعادت کی، خوش نصیبی کی، خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور عبادت، اعمال، نیکیاں قبول ہو جانا، یہ اس سے بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس کے برعکس عبادت سے، نیکیوں سے غافل اور محروم رہنا، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور نیکیاں، عبادت اگر انسان کرے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبول ہی نہ کرے
انہیں رد کر دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے، تو یہ اس سے بھی بڑی بد نصیبی ہے اور بہت بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ جس طرح کوئی مزدور پورا مہینہ یا پورا سال محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت اٹھائے، اور جب اس کا مالک جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا ہے، جس نے اس کی اجرت، اس کا معاوضہ ادا کرنا ہے، وہ اسے پسند ہی نہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں نے تو تجھے یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یا جیسے میں نے کہا تھا ویسے تو نے کیا ہی نہیں، لہٰذا یہ تیرا کام مجھے پسند نہیں ہے، تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی اور کے کہنے پہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے اس کی اجرت لینے کا، معاوضہ لینے کا تو حقدار نہیں ہے۔ جا جس کے کہنے پہ کیا ہے اس سے لے۔ تو ذرا سوچئے اور سمجھ کر بتائیے کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہاں تو وہ منت ترلا کر لے گا، اور ہو سکتا ہے وہ منت سماجت کر لے اور مان جائے مالک، اور وہ اس کام کو صحیح کر لے یا دوبارہ کر لے، لیکن قیامت کے روز جب اعمال کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، اس دن صرف اچھے اعمال کی جزا یا برے اعمال کی سزا ہی دی جائے گی، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی بار بار حکم دے رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا تمہیں قیامت کے دن کی خبر پہنچی کہ نہیں، اور اس جہنم کی خبر ملی کہ نہیں جو مشرکین، کفار، منافقین، فاسق و فاجر اور بے عمل لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اس دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں نیکیاں کرتے رہے، عمل کرتے رہے اور بہت زیادہ عمل کرتے رہے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن اس دن انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہاں جائیں گے؟ تسلا نارن حامیہ، دوزخ کی بھڑکنے والی آگ میں جائیں گے۔ تو قرآن و حدیث کے پیش نظر نیک اعمال اور عبادات کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، بہت سی شرائط ہیں، ان میں سے 3 بڑی شرائط کو آپ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، عمل کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، سچا مسلمان ہو،
توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں اپنے سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بڑے ہمارے پیارے بندے تھے، عظیم لوگ، صالحین لوگ، ہم نے ان کے درجات کو بلند کیا، یہ ہمارے مقرب بندے ہیں، یہ ہمارے پیارے بندے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں ایک ہی ماننے والے تھے اور لوگوں کو بھی یہی بتاتے تھے کہ لوگوں سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اسی ہی سے مدد مانگا کرو۔ اور آگے کیا بتایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی، یہ رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تو ہم ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے، کیونکہ شرک کرنے والے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ قریش مکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مجسمے بنا کر رکھے اور انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا، وہ مجسمے، وہ بت کن کی تصاویر تھی؟ انبیاء کی اور اولیاء کی، نیک بندوں کی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ان کی بھی کرتے، اللہ کو بھی پکارتے اور اللہ کے ساتھ ان کو بھی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ جواب میں کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ براہ راست بلا واسطہ ہماری جلد سنی نہیں جاتی، ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو اللہ جلد سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا بھی۔ اور اگر موجودہ ہم اپنے بھائیوں سے پوچھیں تو یہی جواب ملتا ہے۔ تو لیکن یہ تعلیم اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہی حکم دیتے ہیں کہ براہ راست اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ نہ کسی کی عبادت کرو اور نہ کسی کو پکارو، اور اللہ ہی سے اپنی دعائیں پیش کرو، اسی سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی، بڑے بڑے اعمال کیے، حتیٰ کہ اس روئے زمین کے اوپر جو سب سے عظیم اور مقدس ترین مسجد کون سی مسجد ہے؟ مسجد الحرام، بیت اللہ، اور بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ، اس کعبے کی انہوں نے تعمیر کی، اور تعمیر سے پہلے، تعمیر کا کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ انہوں نے ایک اجلاس قائم کیا، اس میں جمع ہوئے ان کے بڑے بڑے سرکردہ سردار، اور یہ طے ہوا کہ ہم نے اس مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی تعمیر پر جو بھی پیسہ لگانا ہے وہ خالص حلال کمائی میں سے ہو۔
اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، حلال کمائی کی رقم لگا کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ منصب نبوت پہ فائز ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ یاد ہے نا، پڑھتے ہیں کہ حجر اسود کو نصب کرنے پہ تنازع ہو گیا، جس کا حل مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو نکال کر دیا کہ ایک چادر پہ آپ نے وہ حجر اسود رکھا، سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، جہاں اس کو نصب کرنا تھا وہاں قریب لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پہ نصب کیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ان کا یہ عمل، ان کی یہ نیکی قبول ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک ما کان لہم شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ان مشرکین کو مسجد الحرام خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اور انہیں ایسے اعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ جب قبول ہی نہیں ہونا، فائدہ ہی نہیں ہونا، ضرورت ہی کیا؟ کیوں قبول نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ ہم نے ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا، ان کے تمام تر اعمال ضائع ہو گئے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی رہیں گے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مساجد انہی لوگوں کو تعمیر کرنی چاہیے، مساجد انہی لوگوں کو آباد کرنی چاہیے جن کا اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر سچا ایمان ہے، جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور جو اللہ کی سوا کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں، جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن جس نے حجروں سے، شجروں سے، قبروں سے ڈرنا ہے، ان کا ڈر بھی اپنے دلوں میں رکھنا ہے، وہ توحید پرست نہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو صرف جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال کو ہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی اہم ترین شرط، عمل کرنے والا توحید پرست ہو، موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ دوسری شرط، اس کا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طریقہ کے مطابق ہو، اگر سنت سے ہٹ کر ہو، اپنی مرضی سے کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ جس کو خود ایجاد کیا، کسی اور کے کہنے پہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ تقریباً جمعۃ المبارک کے ہر خطبہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سنتے ہیں، کاش اس کا ہمیں ترجمہ، معانی، مطلب اور مفہوم بھی آ جائے اور ہم اس کو سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو یاد رکھو، سب سے اچھا، سب سے پیارا اور بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے، بدترین امور، برے اعمال، برے کام وہ ہیں محدثاتها، جو نئے نئے کیے جائیں، جو اپنی طرف سے کیے جائیں، جن کا وجود قرآن و حدیث، کتاب و سنت میں نہ ہو، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، اسے باعث اجر، ثواب سمجھ کر کیا جائے۔ کچھ ایسے امور ہیں جو انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلاً یہ پنکھا ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، کوئی بھی سواری ہے، وہ اس کی اپنی دنیاوی ضرورت ہے، لیکن جسے نیکی سمجھ کر کرنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا اور اسے ثواب دارائن کہنا، اس کو دین میں داخل کرنا، یہ ہے بدعت کی اصلاح، بدعت کی اصطلاح۔ فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں، دین میں داخل کیے جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام جسے ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کیا جائے، اس کا نام ہے بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ بدعت گمراہی، اور گمراہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی نہیں، گمراہی جہنم کی طرف ہی لے جائے گی۔ دو باتیں، اور تیسری بات، عمل کرنے والا جو ہے اس کے اندر خلوص ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ کہ اس میں دکھلاوا اور ریاکاری ہو۔ اگر یہ چیز ہوگی تو وہ بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرک سے، بدعات سے، ریاکاری سے بچیں اور عقیدہ توحید پہ رہ کر سنت کے مطابق اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ماہ شعبان جو گزر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت سے روزے رکھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے
کہ آپ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتے اور ماہ شعبان کے کثرت سے رکھتے، کبھی کبھی چند ایک چھوڑ بھی دیتے، لیکن اور مہینوں کی بنسبت شعبان میں روزے نفلی جو ہے وہ آپ زیادہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اس لیے کہ ماہ شعبان میں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نیک اعمال ان کا اللہ کی طرف چڑھنا، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام پاکیزہ کلمات، اچھی باتیں جو لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، وہ ساری باتیں اللہ کی طرف پہنچتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے زبانوں کو آوارہ نہ چھوڑو، اپنے زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو، اسے گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ادھر تو اپنی مرضی سے سارا دن پوری رات انسان جو جی میں آئے بول دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، کسی کو گالی دے دی، غیبت کر لی، چغلی کر لی، بہتان لگا دیا، جھوٹ بول لیا، جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹا وعدہ کر لیا، وعدہ خلافی کر لی، اس طرح کی بہت سی خرافات انسان بولتے رہتے ہیں بے دریغ، اور اس سے کچھ بھی نہیں ان کو احساس ہوتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی اپنے منہ سے بولتا ہے، حتیٰ کہ کوئی لفظ نہیں ہوتا جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے مگر اس کے دائیں بائیں لکھنے والے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر منہ سے لفظ نکلا انہوں نے فوراً لکھ لیا۔ تو فرمایا تمام کلمات جو برے الفاظ ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک نہیں جاتے، ان کو زمین پہ ہی دے مارا جاتا ہے، لیکن الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، اچھے بول اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور تمام نیک اعمال بھی اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روزانہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں ہر انسان کے پاس، اور فجر کے وقت آنے والے فرشتے عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کے وقت اور آ جاتے ہیں، اور صبح والے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو نمازی لوگ ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے گواہی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ،
جب ہم تیرے فلاں بندے کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ تیری عبادت میں لگا ہوا تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع اور سجدے کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا، تجھ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب ہم عصر کے وقت واپس آئے تو اس وقت بھی ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آئے کہ وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ تو اللہ فرشتوں کی گواہی کو لکھ دیتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب روزانہ بھی فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت بھی، فجر کے وقت بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر ماہ شعبان کا کیا مطلب؟ اور دوسری بخاری و مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن اور ہر جمعہ رات کو روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، ہر پیر اور ہر جمعہ رات کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا گیا آقا آپ پیر والے دن اور ہر جمعہ رات کو روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیر کا دن فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اس دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پہ وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اور جمعہ رات کا دن فرمایا اس دن میں میری امت کے اور ایمان والوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہیں سے سمجھ لیں، زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ جیسے طلباء، طالبات، تعلیم حاصل کرنے والے روزانہ بھی سبق سناتے ہیں، ان کا سبق معلم، مدرس سنتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور ہر مہینے کی بنیاد پہ بھی اور ہر 3 ماہ بعد بھی ان کا امتحان ہوتا ہے نا، اور پھر سالانہ امتحان، اور سال بعد ان کا نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال روزانہ بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہر ہفتے بعد بھی، مہینے بعد بھی، اور سال بعد ماہ شعبان میں۔ تو ذرا قابل غور اور سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کا سالانہ امتحان ہو رہا ہو، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے ناکام اور نامراد نہ کر دیا جائے، میرے سال کے محنت ضائع نہ چلی جائے۔ وہ دن رات بڑی محنت اور کوشش کرتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، تاکہ یہ سوالات اچھی طرح میرے ذہن نشین ہو جائیں اور میرا جو رزلٹ ہے وہ صحیح آ جائے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، وہ پھر صرف روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی ترغیب اس طرح دی۔ حضرت ابو قتادہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصوم، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کا یہ سوال سن کر آپ ناراض ہو گئے اور آپ کی پیشانی مبارک پہ شکن آئے کہ یہ سوال کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اعمال میں، بعض کاموں میں نبی اور امتی میں فرق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں وصل بھی کرتے تھے، جانتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ اس طرح بھی روزے رکھتے کہ آپ افطار نہ کرتے، اگلے دن اگلی مغرب میں آپ افطار کرتے، اور یہ آپ کا مخصوص عمل ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے بھی رکھ لیتے، لیکن امتیوں کو آپ نے اس بات سے منع کیا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے پھر روزے نہ رکھو، تاکہ ماہ رمضان کے لیے تیاری ہو سکے۔ اسی طرح اور کئی معاملات میں۔ تو پاس بیٹھے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کی حالت میں دیکھا، فرمانے لگے نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، ہم اللہ کی ناراضگی اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ ہمیں کسی اور رب کی، کسی اور نبی کی، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہی کافی ہے۔ پھر سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سائل کو سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ ان کے سامنے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیف من یصوم الدہر کلہ، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ جو پوری زندگی بلا ناغہ ہر روز روزے ہی رکھتا رہتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم ولا یفطر، وفی روایہ لا صام ولا افطر۔ آپ کا کیا خیال ہے جو روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اچھا عمل ہے نا؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی قباحت، کوئی برائی ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا اور بتا دیا، اس میں بڑا حرج ہے۔ اسے نہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ اور نہ ہی افطار کرنے کا کوئی فائدہ، اس کی ساری عمر کی محنت ضائع اور بیکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں اور سوچ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات روزانہ قیام نہیں کیا، آپ نے قیام بھی کیا ہے اور آرام بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب دیکھ رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھیوں کی جماعت کبھی رات کے 2 حصوں تک قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات تک، کبھی تہائی رات تک۔ اب اللہ نے اس کو تم پہ فرض نہیں کیا، لازم نہیں کیا، اسے معلوم ہے کہ یہ کام آسان نہیں، اس میں کچھ مشکل بھی پیش آتی ہے، لہٰذا تم قیام اتنا کرو جس میں آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکو، جتنا آسانی سے کر سکو اتنا کرو، پوری رات یا آدھی رات تک نہیں۔ تو پھر آپ سے دوسرا سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہمیشہ 2 روزے رکھتا ہے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتا ہے، پھر 2 روزے رکھے، ایک دن بغیر روزے سے رہا، اسی طرح اس نے معمول بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مشکل ہے، ہر بندہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صوم داؤد، یہ ہے طریقہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا، جو اللہ کو بڑا پسند تھا۔ ان کی روزے کا طریقہ اور ان کی نماز کا بھی طریقہ، ان کا معمول یہ تھا کہ نصف رات تک آرام کرتے، پھر بیدار ہوتے، اٹھ کر 1/3 حصہ رات کا درمیانہ حصہ پھر قیام کرتے، اور آخری 6واں حصہ پھر آرام کرتے، اور پھر فجر کے بعد فجر کے لیے تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام خود بھی ایسا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور فرماتے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اٹھو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، نیک اعمال کرو۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، 2 دن نہیں رکھتا، پھر ایک روزہ رکھا، پھر 2 دن ناغا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَن طُوِّقْتُ ذَلِكَ، یہ طریقہ تو بڑا ہی عمدہ اور اچھا ہے، میری اپنی چاہت ہے کہ ایسا کرنے کا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ لینا، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لینا، ایسا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری عمر ہمیشہ روزے رکھے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ پھر فرمائیے 1 رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف، یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ 1 روزہ رکھنے کے سال کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار بلا ناغا نہ ہمیشہ روزے رکھے اور نہ ہی پوری رات قیام کیا۔ تو یہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے، اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں لیکن ان کی سند ٹھیک نہیں ہے،
وہ ضعیف روایات ہیں، اس لیے ان کو منانے کا حکم نہیں ہے۔ عام معمول کے مطابق یہ راتیں گزاریں اور روزانہ نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ بعض ہمارے بھائی جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں چونکہ اس میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں رزق کے، عمر کے اور اس طرح، تو یاد رکھیے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ تمام اہم کاموں کے جو فیصلے ہیں یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جو کہ ماہ رمضان میں آتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الدخان کی پہلی آیات کھول لیں اور پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس واضح اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی رات میں تمام اہم کاموں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں، ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور یہ کتاب کا آنا، رسول کا آنا اور یہ رات ہماری طرف سے رحمت ہے۔ بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کس مہینے میں اترا ہے؟ شعبان میں نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں قرآن آیا۔ کس رات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آنے والی رات، اسی رات میں اللہ کے حکم سے بہت سے فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل علیہ السلام یہ زمین پہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام امور کے فیصلے کرنے کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات یعنی لیلۃ القدر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اہتمام جاگنے کا، نماز تہجد کا، قیام اللیل کا ہر مسلمان کا ہر رات میں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ حین یبقی ثلث اللیل الآخر الی السماء الدنیا۔ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی روزانہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں، آخری حصہ رہ جاتا ہے، عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں،
اور اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں اور بندوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، رزق فراہ کرتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ روزانہ بلا ناغہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہر رات جاگنے کا، عبادت کا اہتمام کریں، اور بالخصوص ماہ رمضان میں، اور اس سے بھی بالخصوص آخری عشرہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام قسم کی بدعات خرافات سے بچنے کی اور مسنون طریقہ کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔